صلو علیہ وسلموا تسلیما سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ وآل بلند الصلاة السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین محترم، آج کی پاکیزہ محفل ماہانہ 11ویں شریف، اس میں خصوصیت کے ساتھ محرم الحرام کی نسبت کے واسطے ذکر حسینی سے اور ذکر حسنی سے اس محفل کو رنگین کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بالعموم ایسے عنوانات کے جن کے لیے دینی مطالعہ ضروری ہے، وہ حج کے مسائل ہوں، نماز کے مسائل ہوں، دیگر ادق موضوعات، ان کے لیے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جس عنوان کی بنیاد میں محبت ہو اس میں مطالعے کی ضرورت کم ہوتی ہے، جن کی بات کی جا رہی ہے ان کی توجہ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور ہم بحیثیت سنی مسلمان جس پاکیزہ گروہ کے ساتھ منسلک ہیں، ان کی تعلیمات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہم جن کی بات کرتے ہیں وہ عالم دنیا میں بھی ہماری رہنمائی کرتے رہے اور عالم برزخ میں ہماری پشت پناہی کرتے رہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اللہ کے کرم اور احسان سے اہل سنت کی ہر مسجد اور ہر محراب اور ہر ممبر اپنے اپنے مواقع پر ان ہستیوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں جن ہستیوں کو اگر ہم اسلام کی بنیاد کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، اس لیے ہماری مسجدوں میں اکثر رونق رہتی ہے اور ان پاکان امت کے تذکروں سے ہمارے مسجد و محراب و ممبر سرشار اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ میں منتظمین جامع مسجد گلزار مدینہ، محترم چودھری صاحب، ان کی پوری جماعت اور محترم علامہ قاری محمد ذوالفقار صاحب کو اس پاکیزہ عنوان کے تحت محفل قائم کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کے دینی جوش اور جذبے کو اللہ اور جوانیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ میرے دوستو، واقعہ کربلا کو مختلف علماء مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں اور اس میں بہت ساری ایسی روایات ہیں جو لائق توجہ نہیں، اور اس میں بہت سارے من گھڑت واقعات کہ جن کو ہم بیان تو دور کی بات ہے، ہم پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے کہ جائے کہ دوسروں کے آگے بیان کریں۔ ہم صرف ان روایات پر اعتماد کرتے ہیں جو تواتر کے ساتھ ثابت ہیں اور وہ ہر زمانے میں اسی طرح مشہور رہی ہیں اور ان کے صادق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ روایات جو ایک خاص گروہ نے خود سے گڑھ لی ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے سفر کرب و بلا کے بارے میں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جو سچی روایات ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ تقریباً تمام تاریخ کی جو بڑی کتابیں ہیں مستند، ان کے اندر تھوڑے بہت الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ وہ
तकरीबन एक जैसे वाक़यात लिखे हुए हैं, तो यकीन आ जाता है कि ये वाक़यात दुरुस्त लिखे हुए हैं। वाक़या करबो बला में बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई, ये मौजू हमारा नहीं। इस वाक़े को बयान करना हमारा मौजू नहीं है, बल्कि हमारा मौजू वो हस्तियां हैं कि जिन हस्तियों को रसूलुल्लाह ने मोहब्बत और प्यार के आगोश में लेकर सारे जहान को बता दिया कि अगर आप हिदायत चाहते हैं तो मैं हिदायत के लिए दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, एक उसमें कुरान है और एक मेरी अहले बैत। सुभान अल्लाह। और वो पाकान उम्मत जिनको सहाबा कहा जाता है, उनकी मजलिस में रसूलुल्लाह ने एक बात कही, और वो बात क्या है? ये बात वही है जो मैंने आयत का हिस्सा आपके सामने तिलावत किया। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब, आप फरमा दीजिए। मैंने अक्सर अपने सामीन को बताया कि जब नबी पाक को कलमा कुल से कलाम किया जाता है, क्योंकि कुरान सारे का सारा पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उतरा, और जिसमें कुल आया है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म है। सुभान अल्लाह। तो जब नबी पाक के साथ कलमा कुल से खिताब किया जाता है तो इससे मुराद ये होता है कि कुल के बाद वाला जो कलाम है ये कलाम नबी का नहीं है, बल्कि खुदा का मामूर बिही कलाम है। सुभान अल्लाह। मामूर बिही कलाम कौन सा? जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कुल, आप फरमा दें। अब जब नबी को ये कहा कि आप फरमाएं, तो क्या फरमाएं? वो अल्फाज खुद अल्लाह ता फरमा रहा है, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये वो कलिमात हैं जो अल्लाह ने अपने नबी को दिए हैं। महबूब, तुम ये कलिमात पढ़ो। सुभान अल्लाह। ये कलिमात आप कहें। क्या कहें? ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, कि मैं दीन इस्लाम की खिदमत पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। मैं तुमसे दीन इस्लाम की खिदमत पर, इसकी इशाअत पर और इसको सीना बसीना पहुंचाने पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखो, वो दुनिया में किसी से अजर लेने के लिए नहीं आए। नबी उस हस्ती को कहते हैं जो मखलूक से लेने के लिए नहीं आती, बल्कि अल्लाह से लेके मखलूक में तकसीम करने के लिए आती। उसे नबी कहा जाता है। और वो जो सारी मखलूक में अल्लाह का इरफान तकसीम कर रहा है, वो जो सारे जहान में रब की पहचान बता रहा है, वो जो सारी कायनात में खुदा से ले ले के उम्मत में तकसीम कर रहा है, वो जो अल्लाह से उसकी रहमत, उसकी मग़फ़िरत, उसकी बख्शिश, उसका इल्म, मार्फत, वजदान, इरफान लेकर अपने बंदों को, अपने ग़ुलामों को तकसीम कर रहा है, वो ग़ुलामों से अजर की उम्मीद रखे, ऐसा नबी की शान नहीं होती। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी को कहा कि ए महबूब, आप अपने सारी उम्मत वालों को बता दो, इस उम्मत से मुराद सिर्फ सिद्दीक़ अकबर नहीं है, सिर्फ फारूक आज़म नहीं है, सिर्फ बिलाल हबशी नहीं है, बल्कि जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, उस हर एक के लिए ये पैगाम है अल्लाह की तरफ से।
اور یہ پیغام اللہ کا ہے زبان مصطفیٰ سبحان اللہ. اور کیا پیغام ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا، میں جو تمہاری خاطر ہیرا کی چوٹیوں پہ چڑھا تم سے اجر نہیں مانگتا، میں جو تمہاری خاطر شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہا اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں، میں اس پر تم سے اجر نہیں مانگتا، میں جو رات کے اندھیرے میں اپنے وطن کو چھوڑ کر چلا گیا، اپنا ساری جائیداد چھوڑ کر چلا گیا، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں جو تبوک میں بھوکا رہا تم سے اس پر اجر نہیں مانگتا، میری پنڈلیوں سے خون جاری ہوا تم سے اس کا اجر نہیں مانگتا، میں نے اپنے ہر خوشی کو قربان کیا، اس کا تم سے اجر نہیں مانگتا۔ اجر کیوں نہیں مانگتا؟ اجر اس سے مانگا جاتا ہے جو اپنے سے بڑا ہوتا ہے، اور ساری امت نبی سے چھوٹی ہے، نبی سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مانگیں گے کس سے مانگے؟ وہ اس سے مانگیں گے جو ان سے بڑا ہوگا، اور امت ساری مل کر نبی سے بڑی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہا میں تم سے نہیں مانگتا، میں تم سے مانگنے کے لیے نہیں آیا، تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، اس لیے میں تم سے اجر کا امیدوار نہیں۔ تو پھر کس سے اجر کے امیدوار ہیں؟ کہا میں اس سے اجر کا امیدوار ہوں جو مجھ سے بڑا ہے، اور نبی سے بڑا ساری کائنات کے اندر، یہ ساری کائنات میں فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، بہائم ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، گزندے ہیں، ہوائی مخلوق ہے، خلائی مخلوق ہے، آبی مخلوق ہے، یہ خاکی مخلوق ہے، فضائی مخلوق ہے، شرق میں رہنے والے، غرب میں رہنے والے، شمال میں رہنے والے، جنوب میں رہنے والے۔ کہا اس ساری کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو محمد عربی کو اجر دے سکتا ہے، کہا ایک ہی دے سکتا ہے جو محمد سے بڑا ہے، اور وہ محمد کا رب ہے، وہی اجر دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون دے گا اجر؟ وہ دے گا جو اس سے بڑا ہے، اور یہ تحقیق سے ثابت ہے کہ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا میں؟ اللہ سبھی کہہ دیا، سواد ہی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ایک اینڈ دے نال روزہ نہیں شروع ہونا، آپ کو ایسا نہیں اللہ اللہ کہہ کے کھانا پینا بند ہو جیسے پریشانی کی ضرورت ہے۔ کیا؟ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا، اللہ کبیر نہیں، اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس لیے سب سے بڑا ہے کہ جتنے بھی بڑے ہیں ان کو بڑا اس نے بنایا۔ دیکھو آپ کو بھی سب ایک جیسے تو نہیں، کوئی آپ میں چھوٹا ہے، کوئی آپ میں بڑا ہے، ایک گھر میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا ہوتا ہے، اس چھوٹے سے ایک بڑا ہوتا ہے، لیکن یہ جو چھوٹے سے بڑا ہے، اس بڑے سے پھر کوئی اور بڑا ہوگا۔ ایک گھر میں کتنے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، ایک گھر میں ایک آدمی چھوٹا بھی ہوتا ہے، وہی آدمی دوسرے کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے۔ مثلا آپ علی صاحب محمود صاحب بیٹھے ہیں، ان کا جو بیٹا ہے، ان کا بیٹا آگے ان کا پوتا بھی ہوگا، تو جو ان کا پوتا ہے وہ چھوٹا ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے سے وہ بڑا ہے، لیکن ان سے پھر چھوٹا ہے، وہ بڑا بھی ہے اور چھوٹا بھی ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ مخلوق کا یہ کمال ہے اور مخلوق کی یہ شان ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں بڑا بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن خالق کی ایک ہی شان ہے، وہ ہر حال میں بڑا ہی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے دوستو، یعنی جس کی شان ہر وقت بڑی ہو، اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے اعتبار سے دیکھا جائے، آپ پہلے چھوٹے تھے، چھوٹے سے پھر بڑے ہوئے، یہ مخلوق کی صفت ہے کہ یہ ارتقائی منزل طے کر کے پھر حد کمال کو چھوتا ہے، یہ اپنی ارتفاعی منزلوں سے گزر کر چھوٹے سے بڑا بنتا ہے۔ پہلے انسان طالب علم ہوتا ہے، طالب علم سے پھر عالم ہوتا ہے، عالم سے پھر معلم بنتا ہے، لیکن
اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ کی جو بھی شان ہے وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے. سبحان اللہ. اسی میں سے ایک شان کیا ہے؟ اللہ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. تو جو سب سے بڑا ہے وہ کون ہے؟ یہ تو وہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جو ہے کائنات کے اللہ کے ساتھ مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ بڑا ہے. مجھے بتاؤ جب کائنات نہیں تھی تب بھی اللہ اکبر تھا؟ مقابلے والی تو کوئی چیز تھی نہیں. جب اللہ تنے تنہا, کوئی دوسری چیز نہیں, ابھی زمین نہیں, آسمان نہیں, سورج نہیں, چاند نہیں, ستارے نہیں, سیارے نہیں, ابھی نہ جن ہیں, نہ انسان ہیں, نہ مچھلیاں ہیں, نہ رینگنے والے ہیں, نہ دوڑنے والے ہیں, نہ چلنے والے ہیں, ابھی نہ دن ہے نہ رات ہے, ابھی نہ کوئی سمت مارز وجود میں آئی ہے, لیکن اس وقت بھی اللہ اکبر تھا. بولو نا, اللہ اس وقت بھی تھا. پتہ چلا کہ اللہ کی جو بھی شان ہے وہ مقابلے میں نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ہے جس کے مقابلے میں یہ بڑا ہے. نہیں, اس کے ساتھ مقابل میں آنے والی کوئی شے ہے ہی نہیں. وہ ساری کائنات سے پہلے بھی اکبر تھا, اب بھی اکبر ہے. ایک وقت پھر آنے والا ہے کہ کائنات ختم ہو جائے گی, قیامت کا لمحہ ہوگا, اس وقت بھی اللہ اللہ اکبر. لیکن مخلوق میں کوئی چھوٹا ہوتا ہے, کوئی بڑا ہوتا ہے. بڑا چھوٹے سے مانگے اچھا نہیں لگتا, بڑا چھوٹے سے مانگے اچھا نہیں لگتا, مناسب نہیں ہوتا. ہمیشہ چھوٹا بڑے سے مانگے تو اس میں عیب نہیں, یہی چھوٹے کا کمال ہوتا ہے. اور بڑے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے کو دے دیتا ہے. ساری کائنات مل کر نبی پاک کے قد تک نہیں پہنچ سکتی. آپ کے قد تک پہنچنے کی ہمت, کائنات تو کائنات ہے, فرشتوں کے اندر یہ کمال نہیں کہ نبی پاک کی عظمتوں کو اور آپ کی رفتوں کے ان بلند مقامات کو چھو سکے. نبیوں کے اندر بھی یہ کمال نہیں کہ وہ محمد عربی کے شایان شان اور ان کے مقابلے میں آ کر ان سے بڑائی کا دعویٰ کریں. یہ سارے نبی ہوں یا فرشتے ہوں, انسان ہوں یا جنات, سب نبی سے چھوٹے ہیں. یہ جب سب چھوٹے ہوئے تو نبی ان سے کیسے مانگ سکتا ہے؟ نبی اس سے مانگے گا جو اس سے بڑا ہے, اور نبی سے بڑا صرف خدا. اس لیے فرمایا قل, آپ کہہ دیجئے, آپ فرما دیجئے, لا اسألکم علیہ اجرا, میں اجر نہیں مانگتا, میں اجر نہیں مانگتا. جو میں نے تبلیغ کی میں تم سے اجر مانگوں گا؟ نہیں, میں اجر نہیں مانگتا. لیکن اللہ, اب میں نے اپنے ساتھیوں کو جو میرے ایک جن کو یوں سمجھ لیں کہ جو کنٹینیوسلی مجھے لسن کرتے ہیں, میرے ساتھ رہتے ہیں, ان کو بتایا ہے کہ جب کلمہ الا آئے نا تو الا کے پیچھے نہ ہوتی ہے اور الا کے بعد ہاں ہوتی ہے. یہ میں نے اپنے سارے سننے والوں کو سمجھایا. مثلا لا الہ, آگے الا آتا ہے, لا الہ, اب اس کے بعد الا ہے. اب الا سے پہلے نہ ہے, الا سے پہلے کیا ہے؟ نہ, نو, ٹھیک ہے. اور الا کے بعد ہاں ہے, یس. الا سے پہلے کیا ہے؟ نہ, اور الا کے بعد ہاں. یعنی کہا لا اسألکم علیہ اجرا, میں اجر نہیں, نہ آیا نا, میں اجر نہیں, لیکن الا کے بعد آئے گا اجر مانگتا ہوں. الا کے پہلے معنی اور ہوتا ہے, الا کے بعد معنی اور ہوتا ہے. لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر تم سے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں. تم سے قرابت داروں کی محبت. عجیب مسئلہ ہو گیا. ایک طرف کہتے ہیں میں نہیں مانگتا, ایک طرف کہتے ہیں مانگتا. اور ابھی یہ سارا مسئلہ طے ہو گیا, یہ ساری بات طے ہو گئی کہ چھوٹا ہمیشہ بڑے سے مانگتا ہے, بڑا چھوٹے سے نہیں مانگتا. یہ اصول ہے دنیا کا, ہمیشہ بڑا ہی چھوٹے کو عطا کرتا ہے. چھوٹا مانگتے ہوئے اچھا لگتا ہے, بڑا عطا کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے. تو پھر فرمایا میں تواڈے کول کچھ نہیں مانگدا, لیکن ایک شے,
ایک شے بھی کوئی شے تو ہے نا، تو پھر مانگنا ثابت ہو گیا۔ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ واہ جی واہ، یہ سوال ہے تو جواب دو پھر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے محبوب آپ فرمائیں کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا۔ کچھ نہیں مانگتا۔ تو سن گل بھی سمجھ آ رہی ہے؟ میں بین بجا رہی ہوں؟ نہیں سمجھے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو میں کوشچن قائم کی آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ نہیں؟ روایتی تقریر میں نہیں کرتا ہوں، بے شک میرا طریقہ یہ ہے کہ میں جب بھی آؤں کہیں بھی جاؤں تو میں اپنے سننے والوں کو وہ چیز بتاؤں جو انہوں نے پہلے نہ سنی۔ واہ، یہ میری ساری زندگی کا ایک طریقہ کار ہے۔ صحیح بات، اور جن کی بات ہوتی ہے وہ خود توجہ کرتی ہے۔ صحیح بات، واہ 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 واہ، اب فرمایا میں سوال نہیں کرتا کسی چیز کا الا لیکن ایک چیز کا، وہ کیا؟ قرابت داروں کی محبت۔ تو ثابت ہو گیا نا کہ نبی پاک نے ایک چیز کا سوال تو کیا، ایک چیز کا سوال کیا تو دوسروں بول دیں گے ایک چیز کا سوال کیا کہ نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے؟ قرابت داروں کی اب الا المودۃ فی القربى۔ قرابت دار کون ہوتے ہیں؟ جو قریب ہوتے ہیں۔ قرابت قربت سے ہے، جتنا قریب ہوگا یہ نفس قربت میں قریب ہوگا، اور قربت والوں کے لیے ہی قربہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو میرے زیادہ قریب ہیں ان سے محبت چاہتا ہوں۔ تو گویا کہ نبی پاک نے فرمایا دین اسلام کی خدمت گاری پر، مذہب اسلام کی آبیاری پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن میں تم سے ایک چیز کی بات کرتا ہوں، ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى۔ میں قرابت کی محبت کی بات کرتا ہوں کہ تم میری فاطمہ سے محبت کرو، میرے حسن سے محبت کرو، تم میرے حسین سے محبت کرو، تم علی شیر خدا سے محبت کرو، ان سے محبت کرو۔ پتہ چلا نبی پاک نے ایک چیز کا تقاضا کر ڈالا کہ کیا؟ ان سے محبت کرو۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف کلمہ الا سے پہلے ہر چیز کی نفی فرما رہے ہیں کہ میں مانگنے والا نہیں، اور الا کے بعد